السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری باڈی، ویلکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ تو بات ساری یہی ہو رہی ہے، ویکنڈ آ گیا ہے اینڈ ٹوئن سٹیز آف اسلام آباد اینڈ راولپنڈی آر دے ریڈی اور ناٹ؟ حالانکہ یہ اکثر ریڈی اور ناٹ ویسے آپ لوگوں کو ابھی کسی ایسے ایونٹ پہ کیا جاتا ہے ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے شادی ہال مالکان بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، تاجر ظاہر پریشان ہیں. دس از دا شادی منتھ اور واٹ ایور. اب تو ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور کچھ اور معاملات بھی ہیں. اچھا، یہ سیاست یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن مطلب ضلع کرم میں جو واقعہ ہوا ہے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. کئی کلومیٹر تک وہ قافلہ چلتا رہا اور گاڑیوں پر گولیاں برسائی جاتی رہیں. خواتین سمیت 42 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، متعدد افراد زخمی ہیں. مطلب دس از اے ٹریجڈی. کیا آپ اس کے بارے میں لگتا ہے کہ ساری انرجیز جو ہے نا کہیں اور ڈائیورٹڈ ہیں ہم سب کی، مجھے لگتا ہے وہ ساری ایسی ہی جگہوں پہ ایسی کارروائیوں پہ ہونی چاہیے کہ ان کو روکا جائے. لیکن کبھی کبھار لگتا ہے کہ ملک میں جو ڈیسیجن میکنگ مائنڈ ہیں وہ اتنے ڈسٹریکٹڈ ہیں کہ وہ صحیح طرح فوکس نہیں کر پاتے. یہ ہماری تھاٹ ہے، یہ ہمیں لگتا ہے بیکاز جس تواتر سے اس قسم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو obviously سینس تو یہی آتی ہے. بٹ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ دس واز اے ہیوج ٹریجڈی. بٹ لٹرلی جیسے کہتے ہیں نا قوم سوگوار ہے اس واقعے پر. ظاہر ہے بہت سی سیاسی ہلچل ہے، سیاسی باتیں ہیں، احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے، لانگ مارچ، دھرنا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے چیز. یہ سانحہ ہے جس پر پوری قوم سوگوار ہے، لیکن اٹینشن تھوڑی سی ادھر ادھر ڈائیورٹڈ ہے اس کے باوجود بھی. ان چیزوں پہ ذرا اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں. پی ٹی آئی 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کر پائے گی یا نہیں، معاملہ اب تک لٹکا ہوا ہے. مگر تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر کل کا دن کافی بے چین کر دینے والا ثابت ہوا اور پہلا جھٹکا پی ٹی آئی کو اس وقت لگا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دارالحکومت کی انتظامیہ کو پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا اور فیصلے میں کہا گیا کہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. انہوں نے صاف کہا کہ کسی کو اسلام آباد میں جلسے جلوس کی اجازت نہیں دیں گے. اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا نہیں دیں گے، لیکن کون سن رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جاری بیک ڈور مذاکرات کے غبارے سے بھی ہوا نکال دی. اب ان کا کیا کہنا تھا یہ لیں. 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں اور ہم وہی کام کرنے جا رہے ہوں گے. کنٹینر لگا رہے ہوں گے، موبائل سروس بند کر رہے ہوں گے. ان کو پروٹیکشن ہمارا دینا سب سے پہلی ٹاپ پرائرٹی ہوگا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے اسلام آباد کے شہر کو، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے. اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا اور وہ بھی ان دنوں میں احتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی ملک کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے یا 2-3 امپورٹنٹ دن ہے، ان دنوں میں احتجاج کرنا، فیصلہ عوام کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کے بھی ایشو ہے، کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے. کوئی صورت نہیں ہے. پرامن بھی ہونا چاہیے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور لیکن ہو نہیں رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم ہی کل اور پرسوں یہاں بیٹھ کے رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ جی کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ مذاکرات کرنے کے لیے مذاکرات شاید ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں اور شاید کچھ بات بن جائے. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، ایون ان کے بانی بھی. مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. عدالتی فیصلے کے بعد احتجاج کو ہر حالت میں روکنے پر تلی ہوئی حکومت کے ہاتھ اب مزید مضبوط ہو گئے ہیں. حکومت کو احتجاج کو چلنے کے لیے لیگل کور مل گیا ہے. وزیر اطلاعات بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ اس سے نمٹا جائے گا. اسلام آباد ہائی کا ایک آرڈر آ چکا اور اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے کہ نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو میں بالکل واضح کر دوں کہ کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی اور جو وائلیٹ کرے گا گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی اور قانون جو ہے اس پر مکمل نہ صرف اس پر عمل کیا جائے گا
بلکہ قانون کو مکمل طور پہ فالو کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی. جو کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو فوری طور پہ گرفتار کر کے مقدمات قائم کیے جائیں گے. اچھا جی، پی ٹی آئی ابھی اسی جھٹکے سے سنبھل نہ پائی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے ویڈیو پیغام نے تحریک انصاف کے سنجیدہ حلقوں میں کھلبلی جو ہے وہ مچا دی. اب ان کا کیا کہنا تھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے خان کے خلاف سازش کا ملبہ ایک برادر اسلامی ملک پر ڈال دیا. ویسے تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی بڈی ان پاکستان جنہوں نے ان کو ویڈیو پیغام نہیں دیکھا ہوگا، بہت وائرل ہوا، لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا. خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے. تو اصل کہانی امریکی مداخلت نہیں تھی، کیونکہ اب چونکہ امریکہ سے دوبارہ مداخلت کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس کہانی کا کیا ہوا؟ پھر جنرل باجوہ کا چلیں کردار، چاہے وہ امریکہ کے تھرو آ رہا ہو یا کسی اور برادر اسلامی ملک کے تھرو آ رہا ہے، ان کا کردار کانسٹنٹ ہے، ان کا کردار کانسٹنٹ ہے. پھر بیچ میں حسین حقانی بھی آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنی آؤٹ آف دا بلو بات ہوئی کہ اس کا کوئی بھنک نہیں پڑی کسی کو، کبھی کوئی ذکر نہیں ہوا. اتنا عرصہ ہو گیا، خان صاحب جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ان کے ہوتے ہوئے، کبھی نہ کبھی تو کوئی بات نکلتی نا. اچھا خیر، اس پہ ڈینائل آ گیا باجوہ صاحب کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وزٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے ایم بی ایس نے وزٹ کیا پاکستان کا، اور یہاں ان کو کس طرح سے ویلکم کیا گیا. انہوں نے اپنے آپ کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر قرار دیا. مشہور زمانہ وہ گراف واچ گھڑی خان صاحب نے ان کے لیے گاڑی ڈرائیو کی تھی، آپ کو یاد ہے وہ ویڈیوز اور تصویریں کتنی وائرل ہوئی تھیں. وہ بطور تحفہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے لے کر آئے. تو اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر نہ وہ آتے، نہ بہت سے اعلانات کرتے، نہ اتنی محبت نچھاور کرتے اور نہ اتنے تحفے دیتے. بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ احتجاج ایک ہی صورت مؤخر ہو سکتا ہے اگر بانی پی ٹی آئی کو حکومت رہا کرتے. بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی 24 نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان کے سے ہم مذاکرات کر لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں. جی، اور یہ بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے اسی قسم کی بات پی ٹی آئی رہنما افضل مروت نے کہی تھی، جس پر نہ صرف پی ٹی آئی نے اس بیان سے لا تعلقی کا ظاہر کیا تھا، بلکہ افضل مروت سمیت پارٹی کے کسی رہنما کو آئندہ ایسی بات کرنے سے منع کر دیا تھا. تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی حیران ہیں کہ ایسے موقع پر جب وہ فیصلہ کن احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں تو بشرا بی بی نے یہ نیا مسئلہ کیوں کھڑا کیا. بٹ they'll have to be answerable. اور ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہیں جن سے ہم کچھ جواب مانگیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ طورو صاحب. طورو صاحب، مطلب ایلیفنٹ ان دا روم ہے، اگر ہم باقی ساری باتیں کر لیں اور بشرا بی بی صاحبہ کے بیان کی بات نہ کریں، مطلب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈران اور لیڈرشپ بھی پریشان ہیں کہ اب اس کا ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جائے. آپ پہلے سے اس معاملے سے واقف تھے یا پھر آپ کے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ اچھا اس طرح ہوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عبداللہ بھائی. دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی نیا ویڈیو جو سامنے آیا ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تو
بشرا بی بی خود ہی دے سکتی ہیں، کیونکہ ہم تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل حوالے سے جو بات ہوگی تو ہم اس پہ بات کریں گے، اگر ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہو تو اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن چونکہ وہ بیان جو ہے وہ ان کی سے ویڈیو پیغام آیا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اس کی خود وضاحت کرے بشرا بی بی، کیونکہ ہم اس کی وضاحت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس کو سیاہ و سباق کے ساتھ ہم سب کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ اور اس میں جنرل باجوہ کا بھی ذکر ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات جنرل باجوہ سے کے ذریعے پہنچائی گئی ہے ہمیں، انہوں نے جنرل باجوہ نے یہ بات کہی ہے، تو پھر یہ تو صرف دوست ملک تو صرف نہیں بنتا نا، اس میں تو کافی اور بھی کریکٹ کردار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ سینس کیا ہے آپ کے ماننے میں بات آتی ہے کہ اس طرح ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد MBS آئے، بڑا کامیاب دورہ گیا، تحائف بھی دیے، پھر آپ کو پتہ ہی ہے خیر ان تحائف کی الگ کہانی ہے، وہ اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور obviously آپ طرور صاحب آپ سینئر لیڈرشپ ہیں، کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی تو چلے نہ میڈیا میں باہر آتی، کسی سے بات نہ ہوتی، لیکن اندر تو سینئر لیڈرشپ میں تو کوئی بات ہوئی ہوتی۔ اور سر یہ سیاسی بات ہے نا، اسی لیے سیاستدانوں سے پوچھیں گے، ظاہر ہے بات سیاسی ہے۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ تمام سیاسی معاملات میں اس کی جو کور کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی، اس کے اندر اس پہ بحث بھی ہوتی ہے۔ اب جبکہ ایک بیان سامنے آیا ہے تو دیکھو آپ یہ بہت بڑا پہلے بھی ہم بتایا گیا ہے کہ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، اس پر ہم اگر بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تب تک کہ وہ خود اس کے بارے میں چلیے وی ریسپیکٹ دیٹ کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پہ وہ خود ہی وضاحت دے سکتی ہیں۔ پاکستان کا انتہائی قریبی، لہٰذا اس بات کے اوپر زیادہ باتیں کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ چلیں طرور صاحب پھر ہم ذرا 24 نومبر کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تیاری جو ہے وہ پوری ہے ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اب اجازت نامہ ہی نہیں دیا، جس کا شاید آپ لوگوں کو انتظار تھا بھی کہ نہیں تھا، لیکن اب کیا کریں گے؟ اب تو کیٹیگوریکلی نو ہو گیا ہے کہ یہاں 24 نومبر کو بیلاروس کے صدر کی بھی ایک وزٹ ہے، اس کے دوران کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ لوگوں کا اعلان جو ہے یو اسٹینڈ بائی اٹ، کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو ہمارے تنخواہ دار ایجنٹ ہے نا مرکزی حکومت کے، یہ جو فلانا اب یہ کل جو ہے یہ کہیں گے کہ بنانا ریپبلک کا صدر آ رہا ہے، یہ میں مذاق نہیں اڑاتا، لیکن یہ ہم نے کب کہا ہے اس پہ کہ ہم ڈی چوک جا کے اس پہ کوئی قبضہ کر، اسلام آباد کتنی بڑی جگہ ہے، ہمیں تو یہ اسلام آباد میں گزشتہ 1 سال سے نہیں چھوڑ رہے، اور اب ہائی کورٹ جو ہے انتہائی ہمارے لیے قابل۔ نہیں سر، آپ لوگوں نے سنجانی میں جلسہ کیا تھا، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی بڑی دھواں دھار تقریر تھی، اس کے بعد سے ذرا مدعا ایشو بنا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو سنجانی والا جلسہ تھا وہ آپ لوگوں کو آنے دیا گیا تھا اور ہو گیا تھا جلسہ۔ سر سنجانی تو اسلام آباد میں نہیں آتا نا، آپ کو میں بار بار پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، سنجانی اسلام آباد کے مضافات میں، اور وہاں پہ ہمیں نالے ہوتی نا اس آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس مرتبہ؟ اگر آپ ڈی چوک نہیں جانا چاہتے تو کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، دیکھو یہ تو پارٹی نے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر اسلام آباد کی کسی جگہ کو ٹارگٹ کر کے جانے والی بات نہیں ہے۔ جس طرح قانون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس طرح قانون کے سائے میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے لیڈر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہائی کورٹ جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہ جو فیصلے کرتے ہیں کہ ادھر کوئی نہیں آ سکے گا، اور ہم نے کہا ہے کہ فلانا مذاکرات کرے، اس کے بعد یہ آئی پرامن احتجاج کو دنیا کا کوئی قانون بھی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی عدالت نہیں روک سکتی۔ اس کو اس وقت کیوں نہیں آ جاتا جب یہ عدالت فیصلہ کر لیتا ہے کہ عمران خان سے لوگ ملاقات کریں تو اس کو ملاقات کے لیے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جب اوپر سے کوئی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو جائے تو پھر 2 دن مسلسل اڈیالہ کے جیل کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں۔ یہ ہم قانون جو ہے ہمارے سپریم کورٹ کے بڑے میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف قانون اور آئین کی بالادستی کو تباہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے بکھرے کر دیے گئے ہیں۔ اچھا ظاہر صاحب، آپ کی پارٹی کے لیے ظاہر ہے مشکل وقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے،
اور رہا ہے اور آپ لوگ اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سوالات تو ہمارے عبداللہ صاحب آپ لوگوں سے بھی بنتے ہیں. اچھا لیکن ابھی ہماری باری ہے تو وہ ہم کبھی کسی اور نشست میں کر لیں گے. لیکن ابھی یہ بتائیے گا کہ یہ 2 دن مذاکرات کی ذرا بازگشت بھی تھی، ملاقاتوں کی بھی اطلاعات تھیں، خبریں بھی آ رہی تھیں، اس کے بعد کل پھر ایسا لگا کہ سب دھڑم تختہ ہو گیا اور کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکی. آپ کی نالج میں ہے یہ بات کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ جی اس لیے دیکھیے مذاکرات جو ہوتے ہیں نا یہ اعتماد کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جب اعتماد نہیں ہوگا ہماری سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو رہا کیا جائے جو کہ اس وقت جیلوں میں ہیں اور غیر قانونی طور پر، اور عدالتوں نے ان کو رہائیاں دی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ عدالت نے رہا کر دیا ہے لیکن کسی جگہ سے اطلاع آ رہی ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا. تو کیا یہ قانون اور آئین کس کو کہتے ہیں؟ کیا عمران خان یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کل سے کہ یہ دہشت گردوں کی طرح ہم ان کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں جس کو لوگوں نے 5 کروڑ سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 4-5 کروڑ والے ووٹ والے پارٹی جیت، تو اس کا مطلب پاکستان میں 5 کروڑ دہشت گرد رہتے ہیں جو ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے. اچھا سر، ایک سوال بہت کیا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے دوست بھی ہیں کچھ جو رہتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو غیر سیاسی ہیں اور مطلب عام عوام، ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اتنے وسائل لے جا کر ظاہر خرچ ہوں گے، پیسے بھی بانٹے گئے، مشینری بھی استعمال ہوگی. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے، شوکت صاحب کل ہی تھے کہ ہمارے وسائل ہیں ہم اپنے لوگوں کے احتجاج پر خرچ کریں گے، ایک یہ منطق دی جاتی ہے. دوسری طرف اساتذہ کو سیلریاں دینے کے پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹیوں کے بند ہونے کی شنید ہے. سو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ان دا پروونس بھی متاثر ہوگی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو؟ میں آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے وسائل نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جو جس طریقے سے ہمارے حکمران اور طاقتور حلقے جس انداز میں پاکستان کو چلا رہے ہیں، جس انداز میں پاکستانی عوام کے اور تمام جتنے بھی باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو کیا اس سے اس کے پرفارمنس پر فرق نہیں پڑے گا؟ کیا جب ہم پاکستان کے اندر قانون اور آئین کے الیکشن جیت چکے 8 فروری میں، ہمیں الیکشن کا مینڈیٹ نہیں دیا جا رہا، تو یہ آپ مجھے بتائیں اس سے نقصان شروع نہیں ہوگا؟ اس سے پاکستانی جتنے بھی ادارے وہ ترقی کے بجائے ترقی معکوس کی طرف نہیں جائیں گے؟ یہ تو ہمارا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آج کی ایکٹیویٹی جو ہے نا سر ظاہر ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ جس صوبے میں آپ کا مینڈیٹ ہے مختصراً وہاں کل کتنا سانحہ ہوا ہے، مطلب واقعہ تو کیا کہا جائے اسے، اس طرح لوگوں کو بھون دیا گیا. میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جو ہماری یہ پارا چنار کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ پارا چنار کا واقعہ جو ہے یہ میں سے ابھی سے نہیں ہے، آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں، یہ بہت پرانے عرصے سے چلتا ہے. لیکن اس وقت جب کہ خوارج اس کے اندر آ جاتے ہیں لوگ اور وہ اس کو مزید خراب کرتے ہیں. کل بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے چیف سیکرٹری صاحب کو وہاں کے جتنے ممبران اسمبلی ہیں ان کو فوری طور پر وہاں پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے. یہ انتہائی وزیر اعلیٰ جائیں گے آج شہداء کے لواحقین سے ملیں گے، کسی جنازے میں شرکت کریں گے یا مصروف رہیں گے احتجاج کی تیاریوں میں؟ ہمارے اسمبلی ممبران جو وہاں کے ہیں وہ سب وہاں پہ ان کو فوری طور پر کہا گیا ہے، کمشنر بہاٹ ڈویژن، اس کے علاوہ چیف سیکرٹری صاحب کو جو ہمارے تو صاحب تھینک یو، آپ نے وقت دیا. آپ کہہ رہے ہیں جی تیاری پوری ہے اور جائیں گے احتجاج کریں گے. پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ تو نہیں جانا تھا ہم نے، لیکن یہ تاثر بھی تھا کہ اسلام آباد میں دھرنا اسلام آباد میں دینا ہے کہا جاتا ہے. جی تورا صاحب اب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مختصر، ہمارے پاس وقت کم ہے. جی اسلام آباد میں روک رہی ہے، عدالت کا یہ کام نہیں ہے. عدالت کو جب حقوق کی بات یاد آتی ہے، جب وہ تشریح کرتے ہیں قوانین کی، تو کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں، تو ان کو یہ بھی جانا کہ ہمیں اسلام آباد میں اجازت نہیں دی جا رہی. جی وی گاٹ یور پوائنٹ سر، وی گاٹ یور پوائنٹ سر. سر وقت کم ہے، تھینک یو. سینئر تجزیہ کار صحافی منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں اور ان سے جانیں گے کہ کیا حالات بن رہے ہیں اور کس طرح معاملات سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. وہ جو ایک برادر ملک کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، بیکاز دیکھیں اٹ کاٹ دی نیشن بائی سرپرائز. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سنی سنائی پہلے سے ہو رہی ہو اور اب ان کی زبانی کنفرم ہو گئی ہو، کچھ ایسا نہیں تھا. اٹ جسٹ
came out of nowhere. اور خاص طور پہ ابھی تورو صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی, اس کے بعد بھی اتنے روابط ہوئے انہی کی حکومت کے سعودی عرب کے ساتھ کہ کچھ لگا نہیں کہ کچھ کوئی ریلیشنز یا خراب ہیں یا پرسنل ریلیشنز کچھ خراب ہیں. So this came out of nowhere. ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کسی نے کوئی بات سنی ہوئی تھی جو کہ شاید انسٹرکشنز کے ساتھ یا کچھ کہا گیا ہو کہ اس کو پبلک نہیں کرنی یا پھر اس پہ بات نہیں ہونی. biggest Islamic touch ever played. یہ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے. Let us not, because we really don't know what exactly is transpiring behind it. How did it come about? اس کسی بھی بیان کے سیاق و سباق کی اہمیت ہوتی ہے, لیکن اس بیان میں کیا سیاق اور کیا سباق, منیب فاروق ہمیں جوائن کر چکے ہیں. Why not? As clear as it is like what time it is. Yes, day or night. منیب ہمارے ساتھ. Why not include منیب in this discussion? منیب, ہم یہی بات کر رہے ہیں اور سن بھی لی ہوگی آپ نے کہ یہ سعودی عرب والی جو بات ہے بشرا بی بی کی طرف سے, ہم نے پہلے کبھی اس کی کوئی انکلینیشن بھی نہیں ہوئی, کبھی کوئی ہنٹ بھی نہیں ہوئی اس طرف, اس ریجن میں تو ہم کبھی گئے ہی نہیں. تو ایک دم سے یہ اس ملک کا نام آ جانا پوری یہ کہانی کے ساتھ کہ کیا ہوا تھا, کیا کہا گیا, منقطع ہوا ہے. Anyway, so this is what we are talking about and we would love to know your views as well. So اس ریجن میں ہم کہیں بیچ میں جاتے رہے ہوں, because وہ گھڑی والا سارا معاملہ ہوا تھا and all that. ہاں تو گھڑی والا بھائی ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا, یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان کی طرف سے اعتراض تھا. ہاں مطلب ان کے وزٹ جس کا انہوں نے تذکرہ کیا اس کے بعد بھی ایک کامیاب دورہ اس برادر ملک کے سربراہ کا ہوا. پرسنل فنکشن بھی ہوا, کامیاب دورہ بھی ہوا, تحائف کا تبادلہ بھی ہوا, خود گاڑی بھی ڈرائیو کی گئی, وہ سب کچھ اس کے بعد ہوا تھا. منیب فاروق ہمارے ساتھ ہیں. منیب آپ نے سن لیا, ہم نے کافی کہانی سنائی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ڈڈ یو ہیو اینی آئیڈیا کہ بشرا بی بی نے جو بات بتائی ہے کہیں آپ نے پہلے سنی ہوئی تھی؟ دیکھیے بہت شکریہ عمر عبداللہ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ناؤ اٹس این اوپن سیکرٹ کہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں سعودی جو لیڈرشپ ہے اور جو سعودی کراؤن پرنس ہے ان کے ساتھ اپیرنٹلی تو ٹھیک ہی تھا, بحیثیت پاکستان ایک بڑا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارا تعلق ہے, لیکن عمران خان کا ریلیشن شپ ساور ہو گیا تھا for so many reasons. اس میں عمران خان صاحب کی اپنی بھی بہت سی ڈپلومیٹک مسٹیکس تھیں, کچھ I would say he was not little actually, he was extremely flippant with his tongue. اور جو سعودیز ہیں they are very particular about جو سعودی کراؤن پرنس ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے on numerous occasions کچھ لوز ٹاک بھی کی تھی, which was reported to the all the way up to the Saudi leadership. اس کے علاوہ بھی جو یہ سلسلہ ہے, دیکھیے امپریشن بڑا خراب ہوتا ہے. عمران خان صاحب تشریف لے گئے پہلے دورے میں, اور اگر آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالیں تو پہلے دورے میں 2018 میں ہی ماشاءاللہ واپس آتے ہوئے انہوں نے گھڑیاں ان کی اہلیہ نے بیچنے کا کام شروع کر دیا تھا. سو دیٹ کوڈ ٹیل کہ وہ کتنی ڈیسپریشن تھی کہ فٹافٹ مال اکٹھا کریں, فٹافٹ دیہڑی لگائیں. اب جو پھر اس کے بعد عذر پیش کیا جاتا رہا تحریک انصاف کی جانب سے کہ نہیں جی وہ ڈپلومیٹک ہے اور وہ جو ہمارے بہت سے دوست ممالک ہیں وہ غصہ کریں گے یا وہ برا لگے گا انہیں اگر ہم ڈسکلوز کریں گے کس ملک میں کیا دیا ہے. I think that was a cover up. But overall جو بشرا بی بی نے کیا ہے this is nothing less than a suicide attack on PTI and Imran Khan himself. Like yesterday what she did. اچھا اب یہ ظاہر ہے جن باجوہ کا بھی کیٹیگورک ڈینائل بھی آ گیا, اس کے بعد کیا صورتحال بن رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اضطراب ہے, بے چینی ہے, کیونکہ جتنے لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ تورو صاحب تھے, اس کی کوئی ایکسپلینیشن کسی کی طرف سے آ نہیں رہی ہے سوائے اس کے کہ ان کا بیان ہے وہی بتائیں گی. اور اس سے پہلے منیب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے اور ہم اوپینین مانگتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر سے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اوپینین دے ہی دیتے ہیں. اس چیز پہ تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے فار 2 reasons. مے بی دے ہیو نتھنگ ٹو سے. سیکنڈلی اس میں بشرا بی بی انوالو ہو جاتی ہیں تو وہ احترام کہیں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, دے جسٹ stay quiet. Or maybe they don't have anything to justify and explain about this. Defend it with? Well, if double jeopardy had a face, so you can just tell کہ رات کو جو ہوا ہے in the shape of Bushra Bibi's statement, that was double jeopardy for PTI. اس لیے کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی اس کو بڑا کوشش کرے گی اسمارٹلی اپنی طرف سے پلے کرنے کی کہ نہیں جی یہ تو بشرا بی بی نے کہا ہے, ہمارا موقف پی ٹی آئی کا regarding Saudi Arabia بڑا ڈفرنٹ ہے. It doesn't work like that. You can't put distance on this statement. You can't put distance on Bushra Bibi's statement because she is Imran Khan Saab's wife.
اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کا کوئی دور کا تعلق ہے. وہ کوٹ ان کوٹ انہی کا بیان بتا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی اہلیاں ہیں تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ کیا ہوتا ہے. اچھا منیب صاحب یہ بتائیے گا, محسن نقوی صاحب نے کل کہہ دیا کوئی بات نہیں ہو رہی, بلیک میلنگ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی, لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بات ہو, بات تو سب سے ہونی چاہیے. اس سے پہلے 2 دن آپ کو پتہ ہے انصار عباسی صاحب کی بھی خبریں تھیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ باضابطہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکے یا ماحول بن سکے. کیا بنا, وہ سارا معاملہ کیسے ختم ہو گیا, یا کبھی شروع ہی نہیں ہوا تھا, یا بس ایسے ہی ادھر ادھر اٹینشن ڈائیورژن تھی وہ؟ عبداللہ, if you could recall, میں اور آپ آف دا ریکارڈ بھی یہ باتیں ڈسکس کر رہے تھے, and I told you very candidly کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا, this was just nothing more than just a lollipop exercise, کہ آپ جو ایک illusion سی کریٹ کر دیتے ہیں of a dialogue or a likely dialogue, تو وہ گورنمنٹ نے ایک illusion کریٹ کی just to put wheels on the fact کہ جی کسی طرح سے یہ چیزیں ڈیلے ہو جائیں, 24 کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے کچھ نیوٹرلائز ہو جائے سچویشن, which any government would do. So عمران خان صاحب, I would say he didn't take the bait, بٹ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ بہت زیادہ تھیں. ہی تھاٹ, وہ ہر دفعہ انہیں یہ لگتا ہے کہ بس اب مذاکرات شروع ہو گئے. whereas جو ہمارے ملک میں جو ایک پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ تو دیٹ اسٹیز دا ویری سیم, اور اس میں ایشو یہ ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو بج این انچ. ان کی جو پوزیشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کلیئر ہے وزیر عمران خان. لیکن کب تک, کبھی نہ کبھی تو دیکھیں خان صاحب باہر آئیں گے یا آنا ہوگا, مختصراً اگر آپ ہمیں بتا سکیں کبھی تو یہ ہوگا. لاجک سیز عبداللہ سلطان کے لاجک تو کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی باہر آ جانا چاہیے. if history educates us something, or if history tells us anything, تو پھر تو لگتا ہے انہیں بہت جلدی باہر آ جانا چاہیے, which I firmly believe کہ شاید وہ آ بھی جائیں گے, but not maybe at his terms, because he wants to come out completely free from all the restrictions and limitations. He wants to come out, hit the world with his own set of ideas. وہ چاہتے ہیں وہ انٹرویوز دیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں تو وہ ریلیز نکالیں, جلسے کریں, جلوس کریں, جو بھی انہوں نے کرنا ہے. لیکن جو رات بشرا بی بی صاحبہ نے بھی کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے کیا ہے 100%. So with this I think ابھی کافی پرابلم ہے. Thank you for being with us. Interesting points, of course پورا دن اس پہ بات ہوتی رہے گی. بھائی لاہوریوں چند دن بہتر گزرے تھے, لوگوں نے سکھ کا سانس جسے کہتے ہیں نا, یہ تو صحیح سکھ کا سانس لیا ہی تھا, سانس لیا تھا, مطلب سکھ تو ہو ہی گیا ہوگا, بہت مشکل ہو گیا. ہواؤں کا رخ پھر بدل گیا ہے, لاہور پھر سے اسموگ کی زد میں آ رہا ہے اور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہا. ایئر کوالٹی انڈیکس 593 ریکارڈ کیا گیا, اور حکومت نے اسموگ میں کمی کے باعث پارکس, چڑیا گھر, گراؤنڈ سمیت تفریحی مقامات بھی کھولے, ہر قسم کے فیسٹیول نمائش کی بھی اجازت دی, ہفتہ اور اتوار کو بھی کاروبار کی اجازت ہوگی. ظاہر ہے وہ بھی ایک مطلب وہ بڑا ٹف ڈیسیژن ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ, لیکن سر گرمیوں کی اجازت جو ہے وہ تو مل گئی, بس ان سے درخواست ہے کہ وہ اسموگ سے متعلق SOPs بالکل جو ہے نا وہ فالو کریں. یہ بہت ہمیں امید ہے کہ as the day passes by کچھ بہتر ہو جائے گا, کیونکہ صبح بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا جی, اور ایز وی اسپیک لاہور جو ہے وہ اسموگ کے حوالے سے پہلے وی ڈونٹ لائک ٹیلنگ یو, ایک سیکنڈ یہ لگے گا کہ جی روز آپ لوگ یہ بات کرنا اسٹارٹ ہوئے تھے, وی جسٹ وانٹ ٹو ڈرا اٹینشن ٹو اٹ کہ اس پہ کچھ کرنا ہے اور بڑا وار فوٹنگ پہ کچھ کرنا ہے, اور ہو بھی رہا ہے. ظاہر ہے 593 پہ تھا صبح اور ابھی 485 پہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے ہم 100 باتیں کر لیں, پرائمری کردار سرٹنلی حکومتوں کا ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہم نے اپنی فیول کی اپ گریڈیشن کے لیے اب تک کیا کیا, یہ بھی بہت اہم ہے. ہماری کورسپونڈنٹ ام فروا از بریونگ the smog, اور اس وقت وہ وہاں سڑک پہ کھڑی ہیں only to report to us کہ کیا حالات ہیں. ام فروا کیسی ہیں آپ؟ گڈ ٹو سی دیٹ یو آر ویئرنگ اے ماسک. بتائیے گا کہ یہ سرگرمیاں جب کھل گئیں لوگ کچھ SOPs وغیرہ فالو کر رہے ہیں یا پھر ٹریفک کی کچھ کمی دیکھ رہی ہیں آپ؟ اچھا ہما, بالکل بھی ہم نے ٹریفک کی کمی تو نہیں دیکھی ہے, اور آپ ابھی بھی دیکھیے کہ صبح کا ٹائم ہے, آپ کو اسموک کے اثرات جو ہے ابھی بھی نظر آ رہے ہوں گے. اگرچہ دھوپ نکلنا شروع ہوگی لیکن جو اسموک کے اثرات ہیں وہ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. SOPs کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ایک فیملی گزری, اس نے ماسک لگائے ہوئے ہیں, لیکن بیشتر بہت سارے لوگ آپ کو یہاں نظر آئیں گے مارکیٹوں میں بھی, عام جگہوں کے اوپر بھی, سڑکوں کے اوپر بھی, انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا, اور ہمارے لوگ ابھی بھی
بھی سنجیدہ نہیں ہوئے. اگر میں صرف بیماریوں کے حوالے سے لنگس کی بیماریاں, پھیپھڑوں کی بیماریوں کی بات کروں نا, تو 20 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں لوگ پھیپھڑوں کے مختلف مرض میں مبتلا ہوئے ہیں, جو کہ اب تک کا سب سے زیادہ ڈیٹا ہے. یہ لوگ یعنی کہ ابھی بھی سیریس نہیں ہوئے. پتہ بھی چل رہا ہے کہ اسموک کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, لیکن لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں. اور حکومت کیا کر لے گی, جتنے مرضی وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے, جب تک سختی نہیں ہوگی اور اس پہ عمل درآمد کروانا مشکل ہوگا. لیکن ماسک تو لوگوں نے ہی پہننا نا. کووڈ کے ڈیز میں جیسے لوگ نان سیریس تھے, بالکل سنجیدگی نہیں تھی ان لوگوں میں, ابھی بھی وہی حال ہے. جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں اور احتیاط بھی کر رہے ہیں. لیکن یہی تو بات ہے ام فروا کہ یہ تو نہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کو بریکٹس آف, تو یہ تو بات سمجھ ہی لینی چاہیے. ہم اپنے ویورز کو بتا دیں, ہم نے ام فروا کو ریکویسٹ کی تھی کہ ذرا کیمرہ پین اس لیے کریں کیونکہ واقعی ہمیں لگ رہا تھا یہ صبح نہیں ہے, یہ کوئی شام کا وقت لگ رہا تھا. ہاؤیور یہ بھی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ام فروا کہ پچھلے کچھ دنوں میں بہتری نظر آ رہی ہے. ایٹ لیسٹ وی کین سی بیہائنڈ یو. پہلے تو کچھ اتنا سموگی سچویشن تھی کہ آپ کے پیچھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. ظاہر بہتری آتی ہے تو ہم تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن انتظامیہ کو اس صورتحال میں یا حکومت کو ریلیکس ہونے کا تو گنجائش ہی نہیں ہے. وہ جو کارروائیاں ہمیں گاڑیوں کی مانیٹرنگ, چیکنگ کرتے ہوئے لوگ, اہلکار جگہ جگہ دیکھتے ہوئے کوئی گاڑی دھواں تو نہیں چھوڑ رہی, فیکٹریوں کا دھواں مانیٹر کرنے کا معاملہ, وہ ویجیلنس اسی لیول پہ ہے. جی بالکل, وہ کام تو ابھی بھی جاری ہے. وہ تو محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکشن لیے جا رہے تھے, جو کارروائیاں کی جا رہی تھی, وہ تو اسی طرح جاری رہیں گی. جیسے بھٹوں کے خلاف کارروائیاں ہیں, صنعتی جو دھواں دینے والی صنعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی دھواں چھوڑتے ہوئے. لیکن یہاں پہ کچھ خود بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خاص طور پہ جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے نا, ٹرانسپورٹ کا ہمارا ٹریفک کا ایشو ہے, وہ ابھی بھی مسئلہ جو کہ تو ہی برقرار ہے. آپ کسی بھی اشارے پہ رک جائیں, آپ کو کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل, کوئی رکشہ, کوئی گاڑی, کوئی بس دھواں دیتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہاں پہ جن دنوں میں سختی کی گئی نا, خاص طور پہ یہ ہما اور عبداللہ دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ رش بڑھ گیا, ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی. کہیں پہ بھی آپ لاہور کے کسی علاقے میں چلے جائیں, ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا لاہور کے ان اشاروں پر آ گئی ہے. اور جب ٹریفک بلاک ہوتی ہے یا اشارہ بند ہوتا ہے تو وہ 2-3 دفعہ اشارے بند ہوتے ہیں, پھر آپ اس جگہ سے کراس کر سکتے ہیں. یا یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور ٹریفک کے حوالے سے نا حکومت کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. فصلوں کی باقیات ایک ٹائمنگ تک ہوتی ہے, اس کے بعد جل کے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو روزانہ اتنی زیادہ فراٹے بھرتی ہوئی ہماری گاڑیاں, بسیں, یہ سب موٹر سائیکلیں, ان کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور ایسے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ مزید گاڑیاں, موٹر سائیکلیں لوگوں کی پہنچ سے تھوڑا دور کر دی جائیں, تاکہ جو لاہور میں روزانہ لاکھوں کے قریب جو ٹرانسپورٹ ہماری گاڑیاں اور بسیں, موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں, اس میں تو کچھ کمی آئے. لوکل ٹرانسپورٹ اگر آپ کی بن جاتی ہے, اچھی ٹرانسپورٹ بن جاتی ہے, تو لوگ اپنی گاڑیاں, اپنی موٹر سائیکل بند کر دیں گے, جس سے بھی لاہور کی آلودگی میں فرق پڑے گا. اگر ڈیٹا کوئی اٹھا کے دیکھ لیں تو روزانہ بسوں میں اور موٹر سائیکلوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, کیونکہ آسانی سے لوگوں کو مل جاتی ہے. کیونکہ آپ کسی بھی بینک میں چلے جاؤ گے, اور جس کی وجہ سے لوگ ایک منتھلی چھوٹا سا انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں, اور اس کے بعد موٹر سائیکل انہیں مل جاتی ہے, گاڑیاں مل جاتی ہیں. اور ضرورت سے زیادہ لاہور میں گاڑی اور موٹر سائیکلیں ہو گئی ہیں. الیکٹرک بائک کو فروغ کرنا دینا ہوگا. یہ کوئی اس طرح کا نظام بنائیں کہ قسطوں پہ صرف مل ہی الیکٹرک بائک سکیں. ہم دنیا سے اور طرح کی الیکٹرک بائکس بھی امپورٹ کریں, کیونکہ ایک لمیٹڈ مارکیٹ ابھی بھی ہے. عبداللہ, ہم وہ جو بہت سالوں سے بہت سے یورپین ملکوں میں تو ایٹ لیسٹ دیکھیں, وہ آلٹرنیٹ نمبرز والی گاڑیوں کا آپ دن تعین کر دینا. مطلب اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو, آڈ ایون نمبرز کے کچھ, اور ویسے اس میں بھی لوگوں نے گھپلا کیا تھا, 2 گاڑیاں رکھ کے, مطلب اس میں ہر کوئی تو 2 گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتا نا. کچھ تو فرق پڑے گا. یو ول ہیو ٹو ٹیک سچ میجرز. جب تک آپ یہ دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بالکل ہی امپاؤنڈ نہ کر پائیں, جو کہ نہیں ہونے والا ابھی, تو کچھ اور میجرز کیے جائیں اور کر لیں. ہائی ٹائم ٹو, مطلب ظاہر ہے جب آپ کے پاس نہیں ہوگی چوائس تو آپ کار پول کی طرف جائیں گے. ابھی بھی نہیں ہے وہ رجحان. ابھی ہم آپ کو کیا بتائیں گے, پاکستان ٹرافی جو پھر رہی ہے ادھر سے ادھر, مطلب ملک ایک جگہ, ٹرافی ایک جگہ, وہ پھر رہی ہے. جی بالکل. اور پاکستان کے سیاحتی مقامات کی سیر کرنے کے بعد چیمپئنز ٹرافی کی ٹرافی جو ہے اس کی نیشنل بینک اسٹیڈیم میں نمائش.
یہ لیں جی سامنے آ گیا. اور میڈیا سے وابستہ افراد جو ہیں وہ انہوں نے استقبال بھی کیا, ان کو دکھایا بھی گیا. جائے گی آج, اور 2017 کے ٹرافی جیتنے والے کپتان سرفراز احمد اس کو تھامیں گے. کیا زبردست ویسے وہ لمحات تھے, وہ وقت تھا. ہاں ویسے وہ بڑا زبردست سین تھا. وی وانٹ ٹو بی آن ٹاپ آف دی ورلڈ اگین. ایکسائٹمنٹ چیک کریں, پرانی بات کر کے آپ خوش ہو گئے ہیں. یہ واپس آئے, ہم ان کے گھر پہنچ. That is so true. مطلب you can go see the trophy yourself as well. Yeah. اور کچھ کاروباری معاملات, معیشت کے معاملات, ملک کے سیاسی حالات آپ کو پتہ ہے, سب سامنے رکھتے ہوئے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ تمام تر صورتحال کے باوجود معاشی بہتری کے اشاریے سامنے آ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ روزانہ ریکارڈز پہ ریکارڈز توڑ رہی ہے. پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنے کا یہ مظہر ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ایک اور تاریخی ریکارڈ بنا ہے. 100 انڈیکس 98,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گیا. 98,400 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے انڈیکس, تو دس از ڈیفینیٹلی گریٹ نیوز. ماہر معیشت محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا سہیل صاحب. سہیل صاحب, کئی دنوں سے مسلسل مثبت ٹرینڈ ہے اسٹاک مارکیٹ میں, روزانہ کی بنیاد پر بیریئرز کراس ہو رہے ہیں, اور آج بھی ہم نے ایکچولی دیکھ لیا اٹس گیٹنگ بیٹر. کیا بنیادی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ٹرینڈ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ توقعات سے بہت تیزی سے, توقعات کے برعکس بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے, اور یہ اس مہینے کا انفلیشن کی توقعات ہیں کہ وہ 5% آ جائے گا. تو پچھلے سال ہم نے 38% کا انفلیشن دیکھا تھا, اور پچھلے سال کوئی یہ تصور نہیں کرتا سکتا ہوگا کہ وہ 5% آ جائے گا. اسی لیے امید کی جا رہی ہے کہ جو حکومت اپنے انٹرسٹ ریٹ ہے جو 15% کر چکی ہے وہ مزید کم کرے گی, اور جو لوگ پیسہ انویسٹ کرتے تھے فکسڈ انکم میں, ان کا پیسہ بڑی مشکل سے 11-12% پہ لگ رہا ہے. تو ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف توجہ دیں, اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ نے بہت اچھا ریٹرن پچھلے کچھ ہفتوں میں دکھایا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں جو اوور آل اکانومی کی اسٹیبلٹی ہے, چاہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز ہوں, چاہے وہ روپے کی قدر ہو, چاہے وہ ایکسپورٹس ہوں, دوسرے جو میجر انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی یہی شو کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کرائسس سے نکل گئی ہے اور اسٹیبلٹی کی طرف گامزن ہے. تو یہ بھی لوگوں کے کانفیڈنس کو کافی سپورٹ کر رہا ہے. سہیل صاحب, اگر یہ ٹرینڈ آگے بھی چلتا ہے تو اسی ماہ میں شاید 1 لاکھ پوائنٹس تک بھی پہنچ جائیں, تو آپ کے خیال میں یہ ٹاپ ہوگا یا مارکیٹ اس سے بھی زیادہ کاروبار کا پوٹینشیل رکھتی ہے؟ لیکن جس قسم سے اکانومک اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور انفلیشن انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, اور IMF کا پاکستان کے ساتھ تعلقات صحیح رہتے ہیں, اور پاکستان جو آنے والے ریویوز ہیں IMF کے وہ عبور کر لیتا ہے بآسانی, تو ہماری جو انالسٹ کی ٹیم ہے اس نے پچھلے ہفتے ہی ایک ڈیٹیل 2025 اسٹریٹجی رپورٹ نکالی ہے. اس کے تحت تو انڈیکس نہ صرف 1 لاکھ کراس کرے گا, بٹ وہ 2025 میں 1,27,000 تک بھی جا سکتا ہے. اچھا, اب سہیل صاحب, حکومت جہاں اس پرفارمنس کا کریڈٹ لیتی ہے وہیں یہ وارننگ بھی دیتی ہے کہ اپوزیشن احتجاج اور دھرنوں کی طرف گئی تو پھر ظاہر ہے مندی کا رجحان ہوگا. آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا؟ لیکن پولیٹیکل رسک پاکستان میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, اور جو ہم نے 2017-18 کے بعد سے 2022-23 تک اسٹاک مارکیٹ کا زوال دیکھا تھا, اس میں پولیٹیکل انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بہت بڑا رول تھا. اس کی وجہ سے اکانومک اسٹیبلٹی بھی متاثر ہوئی تھی. تو یہ ایک رسک موجود ہے جس کو جو مارکیٹ کو اثر انداز کر سکتا ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کی سیاست ہے یا جو احتجاج ہے, کیا یہ پرامن رہتا ہے یا وہ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا, یا اس میں کوئی لا اینڈ آرڈر کے سچویشن تو نہیں ابھر کے آتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہیں, مگر جو انویسٹرز ہیں بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بہت زیادہ بڑا سیاسی مسئلہ کھڑا ہونے والا نہیں لگتا ہے آنے میں. پولیٹیکل رسک کی آپ نے بات کی, محمد سہیل صاحب بہت بہت شکریہ. It's always there. It's always there. مطلب we are talking about actually it's always there anywhere, لیکن more so in پاکستان, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے ہمیشہ. ہم اور جب کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کا اثر پڑتا ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے unfortunately. اچھا جی, کسی بھی بات کی کوئی بھی وضاحت ہو سکتی ہے, اس کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی کہ جس ٹریک پر ہم چل نکلے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے. مطلب ہم ہر چیز پہ پابندی, ہر چیز کو بند کرنا ہی ہر چیز کا حل سمجھتے ہیں.
اس سے بہت لانگ ٹرم نقصان ہوگا. اس کو جتنا جلدی سمجھ لیا جائے بات کس چیز کی ہو رہی ہے جی؟ آئی ٹی کی وزارت ہو یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جس طرح کا موقف سامنے آ رہا ہے، ایک بات واضح ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کو فتنہ ہی نہیں بلکہ ملکی سیکیورٹی کے لیے سنجیدہ خطرہ سمجھتی ہے. اور وزیر مملکت آئی ٹی شیرہ فاطمہ نے کل سیمینار سے خطاب میں سوشل میڈیا کی خامیاں ان کا خاص موضوع تھا بائی دا وے، اور یہ بھی کہا کہ ملک کے امن و امان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. نو وی اگری ود دیٹ، لیکن سوشل میڈیا کا کیا لینا دینا ہے اس سے اکارڈنگ ٹو ہر؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے جہاں پہ بھی لا اور سیکیورٹی کی بات آئے گی وہاں پہ منسٹری آف انٹیریئر کا جو بھی ڈائریکٹیو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے پیراماؤنٹ ہوتا ہے. پاکستان کی جہاں پہ باقی تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہم ہر وقت 24 گھنٹے انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے رابطے میں ہیں. ہر ممکن کوشش کریں گے کہ انڈسٹری میں کوئی ڈسرپشن نہ آئے. جو ہم ریجنل ممالک کی ایگزامپل دیتے ہیں جہاں کی ایکسپورٹس بھی بہت اچھی ہیں، وہ ٹاپ کرتے ہیں انٹرنیٹ کلوجرز میں دنیا کے اندر. ریسٹ ایشورڈ کسی کو شوق نہیں ہے انٹرنیٹ بند کرنے کا. یہ کوئی نہ کوئی پیراماؤنٹ مجبوری ہی ہوگی کہ پی ٹی اے کو کوئی ایسی ڈائریکشن آئے فرام منسٹری آف انٹیریئر کہ ان کو بند کرنی پڑے. مطلب ہم 100% کوشش کریں گے کہ انڈسٹری میں کوئی ڈسرپشن نہ آئے. یہ what are these statements, what are these words؟ کیسے کوشش کریں گے؟ جبکہ آپ کا ایکشن 100% وہی ہے. انڈسٹری تو لٹرلی سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، مگر وی پی این کی بندش جیسا ٹیکنیکل معاملہ ہے. یہ معاملات ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھا جائے، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. جس طرح حکومت فیصلے کر رہی ہے، آئی ٹی ماہرین اسے اپنے پاؤں پر خود کو لہڑی مارنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں. ہمارے ہی پروگرام میں کل پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کے چیئرمین سجاد مصطفیٰ نے حکومت کی اس طرف توجہ دلائی ہے. آئی تھنک ہمیں ایک ریکوریبل لاس ہوگا، ایک ارریکوریبل لاس ہوگا. بہت ساری ہماری بڑی کمپنیز جو ہیں انہوں نے کنٹینجنسی پلاننگ آج سے شروع کر دی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کیسے جائیں گے. اینڈ آئی ول ٹیل یو سر اینڈ میم کہ کتنا آسان ہے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے یہاں سے باہر جانا. اگر ایک کمپنی کا میں جانتا ہوں جن کو 9:30 بجے انہوں نے 2 دن پہلے پلان کیا کہ یہ انٹرنیٹ پہ بندش آ رہی ہے، تو ہم نے پاکستان سے باہر ہماری کنٹینجنسی پلاننگ ہونی چاہیے. 4:30 بجے تک انہوں نے پاکستان سے باہر جگہ لے لی تھی اور اشتہار دے دیا تھا 50 لوگوں کی ہائرنگ کا. سو میرے خیال میں حکومت کو اس پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. جو اس کا پروسیس ہے اس پہ تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اور اس کے اور طریقے ہیں. مطلب صبح 9 بجے فیصلہ لیں، 4 بجے پوری جو ہے وہ کمپنی باہر چلی گئی ہے، تو ایک ہفتے میں یہ پوری انڈسٹری موو آؤٹ ہو سکتی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ یہاں ٹائم نہیں ہے اگر اسی قسم کی یہ چیزیں ہوئیں. اب چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں حفیظ الرحمان، انہوں نے کل سیمینار سے خطاب میں وی پی این کی بندش اور رجسٹریشن پر بات کی اور وہ پابندیوں کا دفاع کرتے رہے. اور ان کا کہنا تھا کہ آئین جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، مگر ہماری کلچرل باؤنڈریز بھی ہیں اور بہت سے ممالک وی پی این کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. جسے بزنس کے لیے وی پی این کی ضرورت ہے وہ رجسٹر کرائے. مطلب میکنگ اٹ سو ایزی. کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کے یہ اتنا آسان ہے. ڈیپتھ آف اٹ سنیں ذرا. ڈائریکٹیو آیا ہے کہ رجسٹریشن کرنے کا ابھی تک نہیں آیا. سر وی پی این کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار؟ وہ ہمارے سائٹ پہ موجود ہے اور آج سے نہیں 2010 سے موجود ہے. تو کائنڈلی اس کو پڑھ تو لیجیے گا نا، ہماری سائٹس کو فالو کریں. ہم اس پہ روزانہ ایڈوائز ایشو کرتے ہیں کہ آپ اپنی وی پی این کو کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے نا پی ٹی اے کے ویب سائٹ کو فالو کرنا شروع کر دیں. اسے بڑا آسان طریقہ دیا ہوا ہے. انڈیویجول پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے طریقہ کار گیون ہے. بیٹ آپ کو عام کو وی پی این کیوں ریکوائرڈ ہے یہ بتائیے. آپ کو وی پی این کیوں ریکوائرڈ ہے؟ آپ کو مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا. عام کو وی پی این کیوں ریکوائرڈ ہے؟ مطلب آپ کے وزیر اعظم یا آپ خود کیسے کرتے ہیں ٹویٹ وغیرہ؟ مطلب عام نے اگر لٹرلی کچھ نہ اور کرنا ہو، صرف ٹویٹر ہی دیکھنا ہو، کیونکہ بہت لوگوں کی سورس آف انفارمیشن اینڈ نیوز از ٹویٹر، تو وہ نہ کرے کیونکہ ہم عام ہیں نا. نہیں، مجھے تو یہ بڑی ڈیگریڈنگ سٹیٹمنٹ لگی ہے کہ عام آدمی کو کیوں. How can you even question somebody کہ آپ عام کو کیا ضرورت ہوگی؟ آپ کیوں کر رہے ہیں کوسچن؟ ہمیں ضرورت ہے. مطلب this is a circus. This is so regressive. مطلب یہ مائنڈ سیٹ کتنا ریگریسو ہے. یہ اس کا ڈیمیج کنٹرول ابھی شروع ہو جانا چاہیے. یہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے گا معاملہ. لیکن ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن، اور آپ یو ریمبر ارلیئر دس ایئر کہ فائر وال لگانی تھی، تار کٹ گئی تھی، ہو گئی تھی، مطلب 36,000 چیزیں ہو گئی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں نگہت. مطلب
ہم ایکسپرٹس کو بھی بلاتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جتنا آسان یہ معاملہ لیا جا رہا ہے کہ VPN رجسٹر کرا لیں, اٹ از ناٹ پاسبل, بٹ یٹ دیر آر ایگزامپلز ان دا ورلڈ جو ہمیں نارتھ کوریا نہیں بنائیں گی, ہمیں اور ایران اور دیگر ممالک جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس ماڈل کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ہم ایک بہتر سلوشن نکال سکتے ہیں اس کا, لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بہتر سلوشن تو تب نکالا جائے گا جب آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کریں گے. اگر آپ خود ہی سارے فیصلے لیتے جائیں گے تو وہ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ریپوٹیشن یا جو ملکی جو امیج ہے وہ تو خود حکومت بذات خود خراب کر رہی ہے, وہ کوئی افراد تو خراب نہیں کر رہے ہیں. اور اب جو اتنی ٹیکنالوجی ایوالو ہو چکی ہے, اتنی ایمرجنگ ٹیک کی بات ہو رہی ہے, AI کی انوویشن کی, اس کی گورننس کی بات ہو رہی ہے, اور ہم لوگ اب VPN کی بلاکنگ کے وہ اقدامات ہم نے شروع کر دیے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی آگے لے کر کے جا رہے ہیں, بیسیکلی تو ملک پیچھے ہی جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پے در پہ واقعات ہمیں پچھلے 1 سال میں نظر آئے ہیں, انٹرنیٹ کی بندش کے, انٹرنیٹ کی سست رفتار کے, مختلف ویب سائٹس کا بند ہونا, اسلامی نظریاتی کونسل کی اسٹیٹمنٹ آنا VPN کے اوپر, تو وہ تمام جو چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ہما, اور یہ میرا نہیں خیال کہ ملک کو کسی بھی اچھی طرف لے کر کے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جب ہم ٹیکنالوجی کی پروگرس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اٹ سیمز کہ ہم کچھ بھی یہاں بات کر لینا تو کسی کو کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ دے آر بینٹ اپون ڈوئنگ دیٹ. مطلب ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے, اگر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین کا ہی سوال ہو جائے کہ آپ ایک عام آدمی کو VPN کی کیا ضرورت ہے, تو ہاؤ کین یو آرگیو ود دیٹ. لہٰذا آپ سے ہم کانورسیشن تو کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں انوالوڈ ہوں. کل بھی ہم پاشا کی جو ہے ان سے بھی بات کر رہے تھے. It doesn't seem کہ کچھ ہونا ہے. حکومت is going to do this and they are. ہاں, لیکن وہ اگر وہ نہیں کسی کی بات سنیں گے, اور میڈیا پہ بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے کر رہے ہیں, تو آپ پھر اپنے سائلوز میں کام کر رہے ہیں نا. آپ بالکل اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی میں ہی آپ کا کام چل جائے گا, تو وہ نہیں چلنے والا. بیکاز اب دنیا میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چھوٹی سی مسجد کے اندر آپ جو کچھ بھی کر لیں گے اور کوئی آپ پہ آواز نہیں کسے گا یا انگلی نہیں اٹھائے گا, تو یہ غلط چیز ہے. اور یہ میرا خیال میں ان کی یہی سوچ ہے. لیکن بات یہ کہ عام آدمی کیوں نہ ایک VPN استعمال کرے, جب یہ آپ کے پریویسی کا حق ہے. VPN کا استعمال جو کرنا ہے, جب آپ صرف یہ بندش والی جو بندش کی ہوئی ہے انہوں نے, یا اس کو ایکسس کرنے کے لیے صرف نہیں ہے ہما, یہ ہم جب انٹرنیٹ کو ایکسس کرتے ہیں تو میں نہیں چاہوں گی کہ میری جو پرائیویٹ معلومات ہیں, میں انٹرنیٹ بینکنگ استعمال کرتی ہوں, میں کوئی بھی انٹرنیٹ کے اوپر کسی معلومات کی رسائی کا جو حق میرا ہے اس کو استعمال کرتی ہوں, تو میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی بیک اینڈ پہ دیکھے کہ میں کیا ایکسس کر رہی ہوں. رائٹ, تو یہ آپ کے پریویسی کے حق کو محفوظ کرتا ہے, جو کہ آپ کا آئینی حق ہے. نہیں, لیکن یہی تو ساری بات ہے. وہ چاہتے ہیں بس آپ ہمیں مان لیں کہ ہم نہیں اس طرح ان چیزوں پہ ہم بالکل نہیں کریں گے. مطلب دیر از اے ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایز اٹ از, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مان لیں. ایک بات, لیٹس گیو دا ڈیول اٹس ڈیو. سوشل میڈیا پہ فیک نیوز, پروپیگنڈا, ڈیفیمیشن, اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کیا اس کو ہم علیحدہ کر سکتے ہیں فرام دا ہول ایشو آف اگر ہم کیسے ٹیکل کریں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ہزارہا ایشوز ہیں, ہماری یہاں مطلب بہتات ہے فیک نیوز اور مس انفارمیشن کی. کیسے ٹیکل کریں, ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کریں دونوں میں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت بہت سی حکومتیں ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن سے ڈیل کر رہی ہیں اور بڑی اسٹرگل کر رہی ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک بلا ہے جسے ہر کوئی وہ کرے. اور انفارمیشن انٹیگریٹی کی جو اسپیس ہے وہ بہت پلیوٹ ہو گئی ہے, خاص طور پہ یہ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بین کرنا شروع ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کو, یا VPNs کو بلاک کرنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
بہت سی حکومتیں یو ایس میں آپ دیکھ لیں, آپ EU میں دیکھ لیں, وہ مختلف قسم کی چیزوں کو ساتھ لے کر کے چل رہی ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات کریں کہ کیسے ہم ان تمام چیزوں سے نبرد آزما ہوں. اس میں فیکٹ چیکنگ فار انسٹنس, اس طرح کی جو انیشیٹوز ہیں, یا میڈیا یوزرز کو اور زیادہ اویئر کرنا, لیکن پلیٹ فارمز کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا. تو وہ مختلف ڈفرینٹ سٹریمز پہ سملرلی کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے ہر چیز کو بین کر دیا, پھر لوگ اگر ایکسیس کر رہے ہیں تو اس کو بھی بین کر دیا, پھر تو آپ بالکل ایک کونے میں ہی خود بھی جا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ آلریڈی مختلف چیزوں کو آزما رہے ہیں اور عمل درآمد کر رہے ہیں. تو اگر حکومت پاکستان بھی مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے اور بات کریں اس پہ کھل کے, ٹرانسپیرنسی ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے, اور پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا جب ٹرانسپیرنسی ہوگی. ادروائز ابھی تو اندھا دھندی چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہو کیا رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اچھا, صحافی عمر چیمہ صاحب بڑے باخبر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چیمہ صاحب, بڑا گرم چل رہا ہے وی پی این والا معاملہ, اور اسی دوران پی ٹی اے اور حکومت کی لیڈرشپ نے بڑی اہم باتیں دہرائی ہیں, مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کنٹرول کے ساتھ بھی ہی معاشرتی ترقی ہو سکتی ہے اور معاشی ترقی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو ایسے ماڈل موجود ہیں, آپ کو لگتا ہے اس لاجک میں وزن ہے آپ کی نظر میں؟ حکومت مثالیں تو بہت زیادہ دے رہی ہے. ان کے ذہن میں جو ایز اے رول ماڈل آتے ہیں وہ سعودی عرب آتا ہے, وہ متحدہ عرب امارات آتا ہے, وہ چائنا آتا ہے کہ ادھر سوشل میڈیا کو انہوں نے کنٹرول بھی کر لیا اور وہ ادھر معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے فائر وال تو لگا لی ہے, لیکن ہمارا جو انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو برداشت کرنے کا متحمل ہی نہیں ہے, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اور نتیجتاً کہ جب فائر وال چلتی ہے تو اس کے بعد انٹرنیٹ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور جس دن فائر وال چل رہی ہوتی ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج فائر وال چل رہی ہے کیونکہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا یا بند ہو گیا. تو لہٰذا یہ جن ممالک کی مثالیں دیتے ہیں یا تو اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کر لیں. دوسرا, ہمارے ہاں جو ایک لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے, لوگوں کے ساتھ جو مناسب رابطے ہیں لوگوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے, خاص طور پہ جو سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے, اس معاملے میں حکومت ناکام رہی ہے. زیادہ تر ایک وہ کوئی پریس ریلیزز کے ذریعے کام چلاتے ہیں, ان کے لوگ کوئی اتنے اویلیبل نہیں ہیں, جو مختلف خدشات لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے. تو یہ جن ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں, یا تو پھر ان کو مکمل طور پہ کاپی کر لیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنا انفراسٹرکچر امپروو کر لیں, تو یا پھر جو ہے وہ یہ فائر وال کو انسٹال نہ کریں. اچھا چلیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہے عمر, اب حکومت کا موجودہ موقف اپنی جگہ, لیکن یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے اور اس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز, پروپیگنڈا, اشتعال انگیزی, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کھلی چھٹی چلنے کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بھگت رہے ہیں انفیکٹ ان کے نقصانات. تو پھر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سم, ناٹ آل, انہوں نے حکام کے پاس سینسرشپ اور کنٹرول کے آپشن کے علاوہ کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے, ان کا بھی یہی سوچ ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ دس واز دا اونلی وے حکومت کے لیے؟ پرابلم دونوں طرف پر ہے, دونوں طرف سے ہے کہ ایک طرف جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنا ایک ٹاکسک قسم کا انوائرمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک قابل مذمت ہے, اور دوسری طرف جو حکومت کا ایک رویہ ہے کہ وہی بات کہ وہ کوئی 2 لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے 100 لوگ جو ہیں ان کے وکٹم بن جاتے ہیں. تو اس سے ان کے خلاف جو سینٹیمنٹس ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے, اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. تو جواز اگر موجود ہیں ان کے پاس, سوشل میڈیا یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جینا محال کر دیا ہے یا اوورآل ریاست کی ریٹ کمزور ہو گئی ہے, تو پھر جدھر انہوں نے سوشل میڈیا پر اتنا انویسٹ کیا ہے جو پورے سسٹم کو اتنا بہتر کر لیتے تاکہ جو لوگ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ سارے مصائب نہ آتے, اور اس سے کئی بزنس بھی جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. چیمہ صاحب, اس پوری صورتحال میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کا ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو, اب کوئی راستہ نکلنا چاہیے. کون اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے؟ مطلب اٹ از ہائی ٹائم کہ سب لوگ بیٹھیں اور پرائمریلی پروفیشنلز بیٹھیں, انڈسٹری کے لوگ بیٹھیں اور بتائیں کہ اچھا یہ آپ کے مقاصد ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح سے ہم آپ کو مدد دیں گے, اس طرح. آئرنی ہے اس کہ یہ تو ہو جانا چاہیے تھا اب تک.
یہ جو آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں اس کی اشد ضرورت ہے، اور جو یہ فیصلے ہیں یہ اس طرح سے یک طرفہ نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ضرور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں تو ناجائز مطالبات کی بھی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے ان ریزنیبل بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی مثلا وی پی این پہ کام شروع ہو گیا جی کہ وی پی این اور یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ رجسٹر کرائیں. اگر جب کوئی اسٹیک ہولڈر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو کارپوریٹ وی پی اینز ہیں وہ تو ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک قابل عمل سلوشن ہے یا قابل عمل متبادل حل ہے، لیکن وہ لوگ ابھی تو جو آئی ٹی سیکٹر کی وجہ سے جو ایک فری لانسرز کی بھی ایک پوری فوج تیار ہوئی ہے، وہ حکومت سے پہلے ہی چھپتے پھرتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں کسی طریقے سے باہر سے پیسے لا رہا ہوں تو یہ میرے پہ کوئی اور نئے طریقے سے ٹیکس لگا دیں گے. تو وہ بھی کوئی الٹے سیدھے رستے اختیار کر رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے پیسہ باہر سے آنا ہوتا ہے وہ بعض اوقات اسٹیٹ بینک کے ذریعے بھی نہیں منگوا رہے ہوتے. اب ان کے لیے ایک اور چیلنج آ گیا کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این لیں. اب وی پی این اگر کوئی بندہ انڈیویجول کیپیسٹی میں لگاتا ہے اور اس میں اپنا جو آئی پی ایڈریس کے ایشوز آتے ہیں وہ اس میں بعض اوقات ویریشن آ جاتی ہے، وہ چیلنجز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. یہ ایک جو فارن ایکسچینج کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، ہمیں ان کو لوز نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہم سے بات کی. جو فری لانسز ہیں نا، اصل ٹریجڈی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر اس پہ ظاہر نہ ایکسپرٹس کو اعتماد میں لیا گیا. دیکھیے وہی ساری بات ہے نا کہ جس طرح عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-4 کو پکڑنا ہو، مطلب ایک ہمارا ہے تو آؤ 100 پہ ہی قدغنے لگا دی جائیں، اور انڈیویجولی آپ یو شوڈ بی روبسٹ انف کہ آپ کریں. خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار میں دہشت گردوں نے مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی ہے. 12-13 کلومیٹر تک یہ سلسلہ جاری رہا. خواتین بچوں سمیت 42 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 28 افراد زخمی ہیں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ صوبے کا امن و امان تباہ ہو رہا ہے. ہر گزرتے دن کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز سمیت عام شہری روزانہ دہشت گردوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. یہ ابھی روڈ بند تھی اتنے عرصے سے، پھر یہ چند دن پہلے ہی کھولی گئی تھی. صوبائی حکومت آپ کو پتہ ہی ہے کن معاملات میں الجھی ہوئی ہے. افسوس سے ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کی ترجیحات مختلف ہیں اور یہ صورتحال ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد میں احتجاج روکنے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بول اٹھے کہ ہم ایف سی اسلام آباد میں لگائیں یا خیبر پختونخوا میں، جہاں 42 شہادتیں ہوئی. مطلب جب ہم یہ ٹرم 42 دیٹ از اے ہیوج نمبر. سوچیں ایک دن میں مطلب اس طرح ختم ہو گئے. خیبر پختونخوا حکومت جیسے چاہے اپنے سیاسی معاملات چلائے، لیکن اپنے صوبے کو بھی دیکھے جہاں بظاہر اس کی اپنی رٹ جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. Are they even interested in doing anything is the question. سینئر صحافی مشتاق زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے حقائق معلوم کریں گے. مشتاق صاحب، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت ہی قابل تشویش حد تک اضافہ ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ تشویش یہ ہے کہ یہ واقعات جگہ جگہ ہو رہے ہیں. نشانہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. کیا صوبے میں ایک سے زیادہ دہشت گرد گروہ متحرک ہیں مشتاق صاحب؟ جی بالکل. میرے خیال میں اس وقت جو سب سے زیادہ صورتحال خراب ہے تو ہمارے جنوبی اضلاع میں ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ بنو، لکی مروت، ٹانگ، ڈریس اسماعیل خان، یہاں پہ حالات تقریباً 2 سال سے خراب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقے ایک تو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے بالکل قریب ہے. وہاں پہ کافی ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن جو سب سے افیکٹو ملٹری آپریشن ہوئی تھی اس ریجن میں تو وہ تھی 2014 میں ضرب عضب، کیونکہ یہ واحد ملٹری آپریشن تھی کہ اس میں اکراس دا بورڈ تمام ملیٹنٹ گروپ کے خلاف کارروائی ہوئی تھی. خواہ افغان طالبان تھے، القاعدہ تھے، پاکستانی طالبان تھے، تو یہ پھر مجبور ہو کے افغانستان چلے گئے تھے. تو وہاں پہ پھر یہ انہوں نے منظم ہوئے پاکستان کے خلاف، انہوں نے حملے شروع کیے، اور سب سے زیادہ جو لوگ آئے تو تقریباً 2021 اور 22 میں آئے تھے، کہ جب اس وقت کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید صاحب نے طالبان کے ساتھ بات چیت کی تھی، اور خود سیکیورٹی اداروں نے بارہا کہا تھا کہ اس دوران تقریباً 8000 کے قریب ملیٹنٹس پاکستان کے اندر داخل ہو چکے تھے. اور جب سیز فائر ختم ہوا، ان کے ساتھ مذاکرات ختم ہوئے، تو پھر انہوں نے حملے شروع کیے. تو میرے خیال میں اس وقت جو
بڑی مشکل ہے حکومت کو اور سیکورٹی اداروں کو. تو وہ تو ایک جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان ہے، اور ایک جو ہماری جنوبی اضلاع ہیں یہاں پہ حالات کافی کشیدہ ہیں اور بہت خراب ہے. دیٹس اے ہیوج نمبر جو آپ نے لیا ہے مشتاق یوسف زئی صاحب. اب پاکستان افغانستان کو نرمی سے بھی کہہ چکا، سختی سے بھی کہہ چکا کہ اپنا بارڈر جو ہے اس کو پلیز کنٹرول کریں، لیکن وہاں سے اسے سنجیدہ نہیں لیا گیا. اس بات کو کچھ شاید انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. تو کیا انہیں پاکستان میں دہشت گردی کی پرواہ نہیں ہے، یا پھر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو روک سکیں؟ بالکل، اصل میں بہت ساری ایشوز ہیں. ایک تو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، اور بدقسمتی سے افغان طالبان سے کافی امیدیں ہم یہاں لوگوں نے وابستہ کی تھی، اور افغان طالبان نے میرے خیال میں سنسیئرلی کوشش کی تھی کہ پاکستان اور پاکستانی طالبان جو کہ اس وقت افغانستان میں ہے ان کے درمیان بات چیت بھی شروع کی تھی، کافی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی سینئر لیول پہ. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تو وہ بات چیت ختم ہو گئی، اور پھر افغان طالبان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو اپنے ملک سے نکالیں. تو میرے خیال میں ایک تو افغان حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 30,000 کے قریب فائٹرز ہیں پاکستانی طالبان اس وقت افغانستان میں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پاکستانی طالبان تھے جو اس وقت افغانستان میں ہیں، کسی زمانے میں انہوں نے پناہ دی تھی افغان طالبان کو، یہ کٹے مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور یہی پاکستانی طالبان بڑا کمپلیکس ایشو ہے. مشتاق صاحب یہ بھی بتا دیے گا، میں پاکستان بھر میں ایک پریشانی ہے، ظاہر ہے خیبر پختونخوا حکومت بھی پریشان ہوگی، لیکن یہ تاثر بھی بڑا واضح ہے کہ صوبائی حکومت کی ترجیحات سیاسی ایشوز ہیں، گورننس اور سیکیورٹی شاید نہیں ہیں. یہ تاثر ہے صوبے میں، عوام میں، لوگوں میں؟ میرے خیال میں اتفاق کروں نہ کروں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا میں، تو ان کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہے اور جس پہ کافی انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے اب تک، وہ ہے کہ ان کی جو لیڈر جیل میں ہے ان کو کسی طرح سے رہائی دلائے. باقی جو یہاں پہ گورننس کی ایشوز ہے وہ تو بہت پیتھیٹک گورنمنٹ ہے یہاں پہ، اور خود ان کے اپنے وزراء، ان کے ایم این ایز، ان پی ایس، وہ سب ان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو جو صوبائی حکومت ہے ان کی ترٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ تھک چکے ہیں، کیونکہ تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں کہ مسلسل لڑ رہے ہیں، اور دہشت گردی سے لڑنا پولیس کا کام بھی نہیں ہے، اس کے لیے ٹرین بھی نہیں ہے. تو سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حکومت پہ، وہ اصل میں اس میں ناکام دکھائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پہلی مرتبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ، گورنر اور آئی جی پولیس ان کا تعلق ایک ہی ضلع سے ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے. اور اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سب سے زیادہ صورتحال خراب ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے. حکومت کی رٹ وہاں پہ نہیں ہے. 6-7 کلومیٹر آپ ضلع سے باہر جائے تو وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہے. اچھا، شام کے بعد جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے، میں نے منشن کیا بنو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، شام کے بعد پیٹرولنگ ختم ہو جاتی ہے پولیس کی. تو میرے خیال میں سب سے جو بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے وہ خود اس میں ناکام ہے. مشتاق یوسف زئی صاحب، ہمیں بڑا کینڈیڈلی آپ نے بتایا ہے. یہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ لٹرلی علاقوں میں آپ رہیں اور اس کے بعد ریٹ ہی ختم ہو جاتی ہے حکومت کی. لوگوں نے کیا سیکیور فیل آپ یہ سوچئے کہ وہ جو لوگ، ظاہر ہے یہ علاقے مطلب ویران تو نہیں ہیں، یہاں لوگ بستے ہیں، یہاں میرے اور آپ کے جیسے لوگ بستے ہیں جو لاہور، کراچی، اسلام آباد، مطلب رحیم یار خان، پشاور میں ہمیں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں یہ صورتحال ہو؟ نہیں، اور اس کے بعد وہاں سے اگر نکلنا ہو، کوئی ٹریول ہی کرنا ہو، تو آپ 100 بار سوچیں کہ ہم یہاں سے نکل بھی سکتے ہیں، یہاں سے باہر کیا ہونے والا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کی یہ بات ہو رہی ہے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایگزیبیشن جو ہے وہ کراچی میں لگی ہوئی ہے، عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کراچی میں جاری ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نمائش کا دورہ کیا اور مختلف سٹالز پر رکھے گئے جدید اسلحے کا معائنہ بھی کیا. اور اس موقع پر انہوں نے ترکی، آذربائیجان، جنوبی افریقہ، ارجنٹائن کے وزراء دفاع فوج کے کمانڈرز اور دیگر حکام سے ملاقاتیں بھی کی. اٹس بن کوائٹ انٹرسٹنگ. اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ملیشیا، یو اے ای، کمبوڈیا، گیمبیا، برونائی
اور مالدیوز کے وزرائے دفاع اور فوجی کمانڈر سے بھی فریقین نے دو طرفہ سیکیورٹی اور تعاون کے مختلف شعبوں بالخصوص دفاعی پیداوار پر تبادلہ خیال کیا. اس سے پہلے آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف بھی آئیڈیاز 2024 کا دورہ کر چکے ہیں. اور پھر کل ایک یہاں کراچی میں if you were in کراچی you would have seen کہ ایک وہ ایئر شو تو میں تو بڑے جہاز وغیرہ ہوتے ہیں بٹ sort of that which was very interesting to watch actually. لوگوں نے کافی انجوائے کیا. سیڈنس ہے کہ I've never seen ہمارا جو یہ 4G وغیرہ ہوتا ہے نا سو سلو. سیریسلی اتنی تیز تیز چیزیں ہوتی تھی, اب بالکل اینی وے بات یہ نہیں کرنی تھی, بات کرنی ہم نے کرکٹ کی. ہاں جی, پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں. پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر بھی نامزد کر دیا گیا ہے. پی سی بی اب آئی سی سی کی جانب سے اسکیڈول کے اعلان کا منتظر ہے. اصولاً تو کل تک آئی سی سی کو اسکیڈول جاری کر دینا چاہیے تھا, لیکن یو نو واٹس ہیپننگ, انڈیا نے بالکل روک کے رکھا ہوا ہے معاملہ, اور ہر دھرمی آئیں گے, انہوں نے معاملات کو الجھا کر رکھ دیا ہے. اور اگر چیمپئنز ٹرافی کا اسکیڈول جو ہے جاری ہونے میں مزید تاخیر ہوئی تو ایونٹ کے انعقاد پر بھی سوالات اٹھنے لیں گے. ٹرافی گھوم رہی ہے, چلی جا رہی ہے, اس کا ٹور چل رہا ہے, انجوائز لے رہی ہے. عبدالماجد بھٹی سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب, یہ کبھی ہوا ہے کہ ایک اتنا میجر ٹورنامنٹ ہو رہا ہو اور آپ کی ڈیڈ لائن ہی مس ہو رہی ہو بیچ میں, کہ ابھی تک اس کا اسکیڈول ہی نہیں اناؤنس ہوا؟ دیکھیں عبداللہ رحمہ, یہ بالکل ایک غیر معمولی صورتحال ہے, اور اس سے پہلے آئی سی سی کے کسی ایونٹ میں ایسا نہیں ہوا. لیکن پاکستان اپنے موقف پر اس لحاظ سے قائم ہے کہ کل جب سمیر احمد سید کو پاکستان نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر بنایا تو اس پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوگا, لیکن ڈیڈ لاک جو پاکستان نے 9 نومبر کو آئی سی سی کو خط لکھا تھا اور آج 22 نومبر ہوگی, وہ وہیں کے وہیں ڈیڈ لاک قائم ہے. اور پی سی بی جو انٹرسٹنگلی بتا رہا ہے کہ بھارتی حکومت میں لگ ایسے رہا ہے کہ شاید جے شاہ جو بی سی سی آئی کے سیکریٹری ہیں, ان کو ان کے والد امیت شاہ جو وہاں کے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے شاید گھر میں کھانے کے میز پر بتایا کہ ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے, آپ آئی سی سی کو بتا دیں. تو انہوں نے زبانی بھارتی حکومت نے کنوے کیا بی سی سی آئی کو, اور بی سی سی آئی نے زبانی کنوے کر دیا آئی سی سی کو. آئی سی سی کے پاس جو پاکستان نے خط لکھا ہے, یہی ان سے پوچھا ہے کہ اگر بی سی سی آئی نے کوئی چیز آپ سے شیئر کی ہے کہ پاکستان وہ کیوں آنا نہیں چاہتے تو ہمیں بتائیں تو صحیح. لیکن آج تک آئی سی سی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آئی سی سی کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جیف ایلڈائز, انہوں نے ایک بریف سی ای میل میں پاکستان کو بتایا ہے کہ بھائی ہمیں بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آنا چاہتے. لیکن لگ رہا ہے کہ شاید ابھی تک تو یہ برف پگھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن پچھلے 2 دن میں ایک جو اس کو پیش رفت کہہ لیں یا کوئی شاید آگے چل کے پیش رفت ہو جائے کہ جے شاہ جنہوں نے 1 دسمبر سے آئی سی سی کا 3 سال کے لیے چیئرمین بھی بننا ہے, وہ دبئی میں موجود ہے ایک ایشین کرکٹ کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے. اور ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو آفیسز ہیں وہ آئی سی سی ہیڈ کوارٹر میں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر ہو کیا سکتا ہے, یقینی طور پر کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہوگی, لیکن ابھی تک پی سی بی انتظار کر رہا ہے کہ آئی سی سی کی طرف سے جواب پائے. اس کے بعد تو پی سی بی کی طرف سے بھی کسی کے جانے کی اطلاعات ہیں یا ہم یہیں پہ بیٹھ کے ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں عبداللہ, تھوڑی دیر پہلے جب آپ لائیو دکھا رہے تھے محسن نقوی صاحب کو, تو وہ تو اسلام آباد کی پولیس اکیڈمی میں موجود تھے. اگر کسی کو جا کر وہاں بات کرنی ہے تو وہ محسن نقوی صاحب ہی ہیں. لیکن اب آئی سی سی اگر اگلا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے تو پھر آئی سی سی بورڈ میٹنگ 48 گھنٹے کے نوٹس پر بلوائی جا سکتی ہے, جس میں ووٹنگ ہوگی. ووٹنگ میں اگر ظاہر ہے وہاں انڈیا کا پلڑا بھاری ہوگا, تو اگر ووٹنگ میں انڈیا کو ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں تو پھر پاکستان بھی وہی پلی دے سکتا ہے جو بھارت نے لی ہے کہ ہمیں بھی ہماری حکومت کہتی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جا کر چیمپئنز ٹرافی نہ کھیلیں. تو یہ معاملات تو بہت گمبھیر ہیں. لیکن بھٹی صاحب, ووٹنگ سے ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ مطلب جب آئی سی سی نے پاکستان کو میزبانی دے ہی دی تو اب کیا ووٹنگ ہو رہی ہے, مطلب اس میں کیا فیصلہ ہونا ہے؟ نہیں, اب دیکھیں میزبانی تو دے دی. ایک ملک ہے جس کے بغیر آئی سی سی سمجھتا ہے کہ اسپانسرز پل آؤٹ کر جائیں گے, جو براڈ کاسٹر ہیں وہ پل آؤٹ کر جائیں گے. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ سچویشن ہے عبداللہ رحمہ, کہ 21 اکتوبر کو میٹنگ میں
जय शाह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट का शेड्यूल और टूर्नामेंट का सिक्योरिटी प्लान एग्री करके उठे हैं, उसके बाद उन्होंने पलटा खाया है। तो अब अगर वोटिंग की सूरत हाल होती है तो जाहिर है वहां तो इंडिया को जाहिर है वोट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान के पास भी वही रास्ता है कि भाई हमें भी हमारी हुकूमत ने कह दिया है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके टूर्नामेंट ना खेलें। तो अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो जाहिर है इंडिया के खेलने से पैसा अगर आता है तो उसी सूरत में आता है कि इंडिया पाकिस्तान से खेलता है। तो अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलता तो आईसीसी को और दिगर जो मेंबर मुल्क है उनको नुकसान होगा। तो आईसीसी का किरदार जो एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, एक पोस्टमैन वाला किरदार है, वो अभी तक एग्रेसिवली आ नहीं रहा आईसीसी इस मामले पर। तो देखना है कि मामला कहां जाकर रुकता है। लेकिन अगर आज की हम बात करें 22 नवंबर की तो डेडलॉक तो बरकरार है चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू। लेट्स सी क्या होता है, डेडलॉक अभी तक बरकरार है। इससे पहले आप जिक्र कर रही थी ये जो टर्म है ना बुलिंग कहते हैं इसको। इससे पहले आप जिक्र कर रही थी एयर शो का, जो मैंने नहीं देखा। चूंकि आपने देखा और मैंने देखा तो मैंने अभी देखना दिखा दो। तो पाकिस्तान नेवी ने शानदार मुजाहिरा किया ये सीवीयू पर मशकों का। इज दिस सी किंग जिस पे हम भी गए थे ऑन द शिप, द हेलीकॉप्टर? Yeah. Maybe it is. It looked like the same to me at least. We're going to see you on Monday inshallah.